انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم، فکر اور جرأت کی ایک درخشاں داستان۔ مولانا علامہ سید سلمان حسینی ندوی۔ 29 جون 2026 کو عالم اسلام ایک عظیم علمی، فکری اور دینی شخصیت سے محروم ہو گیا۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی، جن کی ولادت 1954 میں لکھنؤ میں ہوئی، تقریباً 7 دہائیوں تک علم دین، دعوت، تحقیق، تصنیف اور ملت کی رہنمائی میں مصروف رہے۔ مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ممتاز شناخت، عربی و اردو کے بلند پایہ ادیب، سینکڑوں علمی کتابوں کے مصنف، بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی مسلمانوں کی مؤثر آواز تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کے بعد انہوں نے ندوی کی علمی روایت اور فکری پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ مولانا کی پوری زندگی امت مسلمہ کی فکری، تعلیمی اور دینی تعمیر کے لیے وقف رہی۔ نوجوانوں کی رہنمائی، مدارس اور دینی اداروں کی مضبوطی، امت کے اتحاد اور عالم اسلام کو درپیش مسائل پر وہ ہمیشہ بے باکی، دیانتداری اور علمی وقار کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ وہ حق گوئی میں بے مثال تھے۔ نہ کسی مصلحت نے ان کے قلم کو روکا، نہ کسی دباؤ نے ان کی زبان کو خاموش کیا۔ انہوں نے ہر دور میں تحقیق، تدبر اور جرأت اظہار کا حق ادا کیا۔ فلسطین اور عالم اسلام کے دیگر اہم مسائل پر ان کی آواز ہمیشہ مضبوط اور دو ٹوک رہی۔ آخری سانس تک انہوں نے اپنے قلم اور زبان کو دینی اسلام اور امت کی خدمت کے لیے وقف رکھا۔ آج اگرچہ یہ مضبوط آواز خاموش ہو گئی، لیکن ان کی علمی خدمات، بے شمار تصنیفات، دروس، خطابات اور شاگردوں کی صورت میں ان کا علمی سرمایہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی گراں قدر خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 جون 2026 فجر کے وقت تقریباً 5 بجے کے آس پاس، جس وقت سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا، ایک آفتاب علم کا ایک سورج غروب ہو گیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت کا میرا صرف بطور شاگرد ہی تعلق نہیں تھا، میرے ذاتی تعلقات مولانا سے، اٹھنا بیٹھنا مولانا کے ساتھ، سفر و حضر میں بہت ساتھ رہا میرا مولانا سے۔ بہت کچھ سیکھا میں نے مولانا سے، جو میں ندوی میں پڑھا وہ تو پڑھائے، جو زندگی میں میں نے پڑھا مولانا سے، سفر میں نے پڑھا، حضر میں نے پڑھا مولانا کے ساتھ، سیکھا، وہ زیادہ اہم ہے۔ مولانا تقریباً ندوی میں 40 سال تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اب بلا مبالغہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ جس وقت میں ندوی میں گیا تھا، اس وقت اس سے تھوڑا سا پہلے مولانا ندوی میں آئے تھے، ریاض سے اپنے ماجسٹر کر کے آئے تھے مولانا۔ تو میں نے مولانا کی پوری زندگی ندوی میں دیکھی ہے، پوری زندگی ندوی میں دیکھی ہے۔ ندوی کی جو زندگی 40 سالہ میں نے پوری زندگی ندوی میں دیکھی ہے۔ پہلے دن سے اور آخری دن تک مولانا کا طوطی ندوی میں بولتا رہا، اور بڑے بڑے علماء مولانا کے علم کا، ان کے فضل کا اعتراف کرتے تھے۔ علماء کے سرخیر حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رابع صاحب، مولانا واضح صاحب، مولانا سید الرحمان صاحب، یہ سارے علماء، یہ سارے بزرگان دین مولانا کے علم کا اعتراف کرتے تھے، اور مولانا کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ بطور خاص مولانا سید الرحمان صاحب دامت برکاتہ، مولانا واضح شیشہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو مولانا کو بہت بڑا محبوب رکھتے تھے۔ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا رابع صاحب نے بڑا اپنے قریب رکھا، بڑی بڑی محبتوں سے نوازا، اور میں نے مولانا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ لیکن آج یہ علم کا، ایک رشد کا سورج غروب ہو گیا۔
مولانا نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کیا، ملی کونسل کے ساتھ کیا، مولانا نے بڑی بڑی تنظیموں کے ساتھ کام کیا۔ مولانا اصل میں ایک مجاہد تھے۔ مولانا کی فکر جو لوگ ان کو پڑھتے تھے، جو لوگ ان کو دیکھتے سمجھتے تھے، وہ انقلابی شخصیت تھے۔ اور میں اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ مولانا اخوانی الفکر تھے، اور اسی لیے مولانا کے اندر جو ہے وہ جو قوت تھی، جو مجاہدانہ کردار تھا مولانا کا، یہ کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آج وہ ہم سے رخصت ہو گئے، بہت صدمہ ہے، ہم کو بھی صدمہ ہے، ہمارے جیسے لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، ان سب کو صدمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی کروٹ اللہ تعالیٰ مولانا کو مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جو ان کے تمام شاگرد ہیں، ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سارے کے سارے لوگ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ سب کے سب تعزیت کے مستحق ہے۔ میں سب سے تعزیت پیش کرتا ہوں، سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کے حق میں مولانا کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ آج 29 جون 2026 کا جو سورج طلوع ہوا، وہ ایک ایسی دلخراش خبر کے ساتھ طلوع ہوا کہ جس نے پورے عالم اسلام کو غم و اندوہ میں ڈبو دیا۔ جی ہاں، عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سابق استاذ، جامعہ سید احمد شہید کٹولی کے رئیس، عالم اسلام کے بہترین خطیب، بے باک مقرر، مایہ ناز مدرس، صاحب طرز ادیب، حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی علیہ الرحمہ کے انتقال کی خبر کے ساتھ آج کا سورج طلوع ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ حضرت مولانا اپنے وقت کے بہترین خطیب تھے، بے باک مقرر اور لاجواب مدرس، احادیث نبوی کے رمزشناس محدث، اور حضرت مولانا عربی اردو کے بے مثال ادیب تھے۔ آپ کے انتقال سے پورا عالم اسلام غم میں، سوگ میں ڈوب گیا۔ آپ کا انتقال عالم اسلام کی علمی دنیا کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے، اور اس وقت جو دور قحط الرجال کا ہے، اس دور میں مولانا کی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی رہے گی تیری انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔